بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہماری پڑوسن بہت نیک تھی، لیکن جس جمعرات وہ اپنے گھر میں محفل کرواتی تو محلے کی صرف کنواری لڑکیوں کو دعوت دیتی، اور حیران کن طور پر ایک لڑکی غائب ہو جاتی۔ اس بار جب محفل ہوئی تو میری چھوٹی بہن جو صرف 14 سال کی تھی غائب ہو گئی تھی۔ پورا ہفتہ اس کو تلاش کرتے رہے مگر وہ کہیں نہ ملی۔ اگلی جمعرات جیسے ہی میں محفل میں گئی تو میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی، آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ میری نظریں یہاں وہاں سے ہوتی ہوئی جیسے ہی اس عورت کے گلے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ میری نظریں جیسے اس کے گلے پر اٹک گئی تھیں۔ میں مسلسل ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، تبھی اس خاتون کو شاید میری نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں تو میں ایک دم سہم گئی۔ آج مجھے اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آج میں سمجھ گئی تھی جیسا میں سوچ رہی تھی بالکل ویسا ہی تھا۔ آج شاید میری باری تھی، شاید نہیں بلکہ یقیناً میری ہی باری تھی۔ وہ عورت مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ باور کروا چکی تھی۔ اب میرا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میرا گلا سوکھ رہا تھا، مجھے پانی کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاتون جو اونچا قد، خوبصورت نین نقش، ذہانت چھلکاتی آنکھوں سے دیکھتی تو مقابل کو مسحور کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی، اور ہم سب معروب ہو کے اس کی باتیں سنتے جاتے تھے۔ اس کی باتوں میں ایک سحر ہوتا تھا، سب اس کے شیدائی تھے۔ اس کی آنکھیں، اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے، مگر یہ سب صرف میں نے ہی محسوس کیا تھا، باقی سب تو اس کے گن گانے میں مصروف تھے۔ وہ عورت کچھ دیر کے لیے اندر گئی، پھر جلدی ہی واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی، میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ تبھی ایک عورت جو شاید ملازمہ تھی سب کو جوس پیش کر رہی تھی۔ اس نے جوس کا ایک گلاس مجھے دیا۔ میں اتنی ڈری ہوئی تھی، میرا گلا بھی خشک ہو چکا تھا۔ تبھی سوچے سمجھے میں نے گلاس لے کر منہ سے لگایا اور گھٹا گھٹ سارا جوس ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ مگر جیسے ہی میں نے جوس پیا میرا سر چکرانے لگا اور آنکھیں دھندلانے لگ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا ہو نہ ہو اس جوس میں کوئی نشہ آور دوا استعمال کی گئی ہے، یا شاید زہر کا سوچتے ہی میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، ابھی میری عمر ہی کیا تھی، مشکل سے 20 سال۔ اتنی جلدی موت میری منتظر تھی، ایسا تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں بہت لمبی عمر لے کر آئی ہوں۔ تبھی محفل کا اختتام ہو گیا۔ میں نے دیکھا سب اٹھ کر جا رہے تھے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو میرے پیروں نے چلنے سے جواب دے دیا۔ تبھی مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں آواز دے کر کسی کو روکنا چاہتی تھی اور بولنا چاہتی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہاں پر ہمارے محلے کی ساری لڑکیاں جمع تھیں، سب سے میری سلام دعا تھی۔ میں نے انہیں آواز دینی چاہی مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اچانک جانے کیا ہو گیا تھا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اب میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ دھندلاتی آنکھوں سے جو آخری منظر میں نے دیکھا تھا اس عورت کے چہرے پر سجی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئیں اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت حیران تھی، کیا یہ میری نظر کا دھوکہ تھا، یا یہ حقیقت تھی، یا بھیانک جھوٹ مجھے دکھایا جا رہا تھا، یا یہ سب ایک فریب اور گمان تھا۔ اگر یہ گمان ہے تو یقین کیوں کر ہوا؟ اگر یقین ہے تو مجھے اب بھی اتنی بے یقینی کیوں ہے؟ میں اس کال کوٹری نما کمرے میں قید تھی جو اندر سے بھی کسی کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ یہاں پر ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا تھا، کوئی کھڑکی نہیں تھی، بس اوپر ایک چھوٹا سا روشن دان بنا ہوا تھا جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پیر کس کر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کاش امی آپ میری بات سن لیتی، مجھے یہاں آنے پر مجبور نہ کرتی تو آج میں اس دلدل میں نہیں پھنسی ہوتی۔ میں نے کتنا کہا تھا امی کو کہ مجھے وہاں نہیں جانا، مگر امی نے میری ایک نہ سنی۔ امی کے اصرار پر میں یہاں آ تو گئی تھی مگر میری بات کا کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب کو میری باتیں فضول اور بے معنی لگ رہی تھی، مگر میری چھٹی حص کہہ رہی تھی ہونا ہو ساری فساد کی جڑ یہی جگہ ہے۔ یہاں سے ہی میری بہن اور محلے کی 2 لڑکیاں غائب ہو گئی تھی۔ 1-2 بار میں نے اپنی ماں سے کہا تو الٹا وہ مجھ سے غصہ ہو گئی، بولی اتنی نیک اللہ والی عورت کے بارے میں تم ایسا بول رہی ہو، ان کے بارے میں تو ایسا سوچنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ توبہ کرو، وہ محفل کرواتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ پہلے دن سے تم ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی، یہ اسی کا عذاب ہے جو ہم پر ارم کی گمشدگی کی صورت میں نازل ہوا۔ امی نے ارم کی گمشدگی کا ملبہ بھی مجھ پر ڈال دیا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں دل میں سوچتی رہ گئی، ہائے یہ سادہ لوگ کتنی آسانی سے سب کے ہاتھوں بیوقوف بنتے ہیں۔
دین کے اللہ کے نام پر لوگ انہیں بیوقوف بنا جاتے ہیں اور یہ آنکھیں بند کر کے ہر ایک پر یقین کر لیتے ہیں۔ میں نے جب پہلی نظر میں سیدہ خاتون کو دیکھا تھا تب سے ہی وہ مجھے صحیح عورت نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی ٹٹولتی آنکھیں پر اسرار انداز بتاتا تھا کہ وہ اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور ہیں، جیسی دکھتی ہے ویسی ہے نہیں۔ مگر سب جب ان کے گرویدہ ہو گئے اور ان کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے تو میں چپ رہی اور یہی سوچا میرا کیا جائے، جو کرتی ہے کرتی رہے۔ مگر آج سوچتی ہوں کہ میری اسی سوچ کی وجہ سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا جس کی بھرپائی ممکن نہیں۔ مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی، اور اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میرے ہاتھ بندھے تھے۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ شاید کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ سے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کو اغوا کیا گیا، وہ بھی تو کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اور یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں تھا جو کوئی میری مدد کو آتا اور مجھے بچاتا۔ ہمارے معاشرے میں ہر روز ایسے کئی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، نہ ان کی خبر اخبار میں چھپتی ہے، نہ وہ کسی نیوز کی زینت بنتے ہیں۔ پھر مجھ جیسی غریب اور عام لڑکی کی مدد کو کون آئے گا؟ میرے ذہن میں ایسی کئی باتیں گردش کر رہی تھی۔ یہاں پر میں ایک اور کام کر سکتی تھی، وہ تھا سوچنے کا کام، اور ٹوٹے پھوٹے کمرے میں مجھے بے بسی سے باندھا گیا تھا۔ میرے منہ پر پٹی بندھی تھی مگر میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ یہ بھی بہت بڑی غنیمت تھی کہ میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی گئی تھی۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا، میں اندھیرے میں گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی تھی اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں سوتے وقت بھی کمرے میں نیم اندھیرا کیے سوتی تھی، زیرو بلب جلتا رہتا تھا۔ اگر میری آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہوتی تو میں شاید ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ پاتی۔ اپنی سوچوں میں پوری طرح غرق تھی جب اچانک سے کسی چیز کے کھٹکے سے میں بری طرح ڈر گئی۔ تبھی میں نے دیکھا وہاں کباڑ کے پیچھے سے ایک بلی نکلی جو جانے کب سے چھپی ہوئی تھی۔ میں جو پہلے سے ہی بہت ڈری ہوئی تھی، ہر آہٹ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بلی کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی، مگر کب تک بچ سکتی تھی؟ مجھے اس جگہ سے بھی وحشت ہو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی اس عورت نے میری معصوم بہن کو جانے کہاں قید کر کے رکھا ہوگا، اس کے ساتھ جانے کیا کیا ہوگا؟ وہ زندہ بھی تھی کہ اس سے آگے میں کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے جرجری آ گئی۔ اپنی عزیز جان بہن کے بارے میں کچھ برا سوچتے ہوئے بھی میرا دل کانپ جاتا تھا، اور اب مجھے اپنا انجام بھی تو پتہ نہیں تھا۔ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، ان کا کیا ارادہ تھا، یہ کون لوگ تھے، کیا چاہتے تھے؟ کنواری لڑکیوں کو اغوا کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ بس اللہ پاک سے یہی دعا تھی ہم سب لڑکیوں کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے۔ میرا نام سیما ہے۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو غریب گھرانے میں پایا۔ میرے ماں باپ نے ہم دونوں بہنوں کو بہت پیار سے رکھا تھا۔ ہمارا ایک بھائی تھا جس کا نام حماد تھا، وہ مجھ سے چھوٹا تھا۔ ارم حماد سے بھی عمر میں چھوٹی تھی۔ ارم کی عمر 14 سال تھی۔ جیسے تیسے کر کے زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ ہماری زندگی میں طوفان تب آیا جب سیدہ خاتون ہمارے محلے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں بھی آ گئی۔ ہماری پڑوسن سیدہ خاتون جو بہت نیک عورت تھی، اکثر وہ جمعرات کو گھر میں محفل کرواتی تھی، لیکن جس جمعرات وہ اپنے گھر میں محفل کرواتی، محلے کی صرف کنواری لڑکیوں کو دعوت دیتی اور محلے کے لوگ خوشی خوشی اپنی لڑکیوں کو ان کے گھر بھیج دیتی تھی۔ جب ان کے گھر محفل ہوتی تو حیران کن طور پر ایک لڑکی غائب ہو جاتی، مگر کسی کو ان پر شک نہیں ہوتا تھا۔ سب انہیں نیک سمجھتے تھے، مگر میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ صحیح عورت نہیں ہے۔ جب لڑکی غائب ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ خاتون پریشان نظر آتی۔ لڑکی کے گھر والوں کی دلجوئی کرتی، تفتیش میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ ان کے انہی باتوں کی وجہ سے کسی کا بھی شک ان پر نہیں جاتا تھا۔ سب ان کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے اور ان کے احسان مند رہتے تھے، مگر کوئی ان کے اندر چھپے اس بھیانک روپ کو نہیں جانتے تھے، اس خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپے مکروہ چہرے کو نہیں جانتے تھے۔ اس بار جب محفل ہوئی تو میری چھوٹی بہن جو صرف 14 سال کی تھی، اسے امی نے محفل میں بھیج دیا، جبکہ میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ امی نے ارم کو کہا کہ تم بھی چلی جاؤ، کہیں سیدہ خاتون کو برا نہ لگے کہ ہمارے گھر سے کوئی لڑکی نہیں گئی۔ یہ سیما نے ان سے خواہ کی ضد باندھ کر بیٹھی تھی۔ یوں ارم چلی گئی۔ میرا دل کسی انجانے خدشے کی وجہ سے بہت گھبرا رہا تھا، اور میرے خدشے صحیح ثابت ہوئے تھے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ محفل ختم ہوگی مگر میری بہن ارم گھر واپس نہیں آئی۔ ارم غائب ہو گئی تھی۔ پورا ہفتہ اس کو تلاش کرتے رہے مگر وہ کہیں نہ ملی۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ یہ واقعہ ہماری زندگی بدل گیا۔ اگلی جمعرات امی کے اصرار پر میں سیدہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسی میں محفل میں گئی تو میری نظر پڑوسن کی گردن پر پڑی جہاں پر میری بہن کا ہار اس نے پہنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ ارم کا ہار سیدہ خاتون کے گلے میں کیسے آیا۔ اس ہار کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ میں نے ہی تو یہ خوبصورت ہار اپنے ہاتھوں سے ارم کے گلے میں پہنایا تھا۔ یہ ہار مجھے اپنی امی نے دیا تھا۔ چاندی کا ہار تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہار تھا جو میری نانی نے مرتے وقت میری امی کو دیا تھا۔
اور میں جب بڑی ہوئی تو امی نے یہی ہار مجھے دیا۔ جب ارم محفل کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میں نے اسے یہ ہار پہنایا تھا، جسے پہن کر ارم بھی زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ ارم بھی تو گھر سے سیدہ خاتون کے گھر محفل میں جانے کے لیے نکلی تھی، اور بقول محلے کی دوسری لڑکیوں کے محفل میں بھی وہ دیر تک بیٹھی رہی، مگر واپسی میں کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ ایک ہفتے سے ہماری سانسیں سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک ہفتے سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا تھا۔ محلے کی عورتیں کھانا بنا کر بیچتی تھی، مگر ہمارے حلق سے کھانا نہیں اترتا تھا۔ بمشکل پڑوسیوں کے اصرار پر ایک دو نوالے کھا لیتے، مگر کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہم سب شدید پریشانی میں تھے۔ ارم کو ہر جگہ تلاش کیا، جہاں جہاں وہ جا سکتی تھی، جہاں اس کے ہونے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے دوستوں کے گھر، رشتہ داروں کے گھر، ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا، مگر ارم کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارم کہاں گئی، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ پولیس میں رپورٹ کروائی تو ان لوگوں نے بھی ارم کو ڈھونڈنے سے یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ لڑکی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ اکثر لڑکیوں کے والدین ہمارے تھانے میں رپورٹ لے کر آتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اپنی خوشی سے لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے، اور خواہ پولیس والوں کا وقت برباد ہوتا ہے۔ پولیس والوں کی ایسی باتیں سن کر میرے باپ اور بھائی کے چہرے شرم سے سرخ ہو گئے تھے، ان کے جھکے ہوئے کندھے مزید جھک گئے تھے۔ اب تو ابا اور بھائی کو بھی لگ رہا تھا ارم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی۔ امی سارا دن روتی رہتی تھی۔ مجھے اور امی کو ارم پر پورا یقین تھا، وہ تو بہت معصوم اور ڈرپوک تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو وہ عشق عاشقی کے چکروں میں پڑتی، ابھی تو اس کے کھیلنے کی عمر تھی۔ میں نے امی اور ابا سے کہا کہ آپ ایک بار سیدہ خاتون کے گھر جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ارم ان کے گھر سے کس وقت نکلی تھی بھی یا نہیں، کہیں ان کے گھر میں تو اسے اغوا نہیں کیا گیا، کیونکہ ارم بہت ڈرپوک لڑکی ہے۔ وہ تو دوسری گلی میں اپنی سہیلی کے گھر تک بھی اکیلی نہیں جاتی تھی، اور وہ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ مگر ابا امی مجھ پر برہم ہو گئے، اور ابا بولا تم چاہتی ہو جتنی بچی کچی عزت رہ گئی ہے، سیدہ خاتون کے گھر جا کر ان سے اس قسم کے فضول سوال جواب پوچھ کر ان کو شک کی نگاہ سے دیکھ کر اس عزت سے بھی ہاتھ دھو لیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک نیک اور مومن عورت پر الزام لگا رہے ہیں۔ سارا محلہ سیدہ خاتون کی بھی عزت کرتا ہے، اگر ہم نے ایسی کوئی حرکت کی تو سب ہم پر تھو تھو کریں گے اور ہمیں اس محلے سے بھی نکال دیں گے۔ اور تم سب میری بات غور سے سن لو، اگر اسے کسی نے اغوا کیا ہوتا تو اب تک ہم سے رابطہ کر چکا ہوتا، اگر زخمی ہوتی یا مر گئی ہوتی بھی تو اب تک کسی نہ کسی طرح ہمیں پتہ چل ہی جاتا۔ اب تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہماری لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور جتنا جلدی تم لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرو گے اتنا ہی بہتر ہوگا تم سب کے حق میں۔ ابا ایسا کہتے ہوئے غصے سے باہر چلے گئے اور میں نے بھی چپ کر لیا۔ اگلی جمعرات کو امی نے مجھے کہا کہ آج تم سیدہ خاتون کے محفل میں جاؤ اور اپنی بہن کے لیے خاص دعا کروانا کہ وہ واپس گھر آ جائے۔ میں نے امی کو بہت منع کیا کہ میں محفل میں نہیں جاؤں گی، مگر اماں نہیں مانی اور مجھے زبردستی یہاں بھیج دیا، اور میں بھی ارم کی طرح سیدہ کے چنگل میں پھنس گئی تھی، جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے امی ابا کا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ لوگ تانے مار مار کر ان کا جینا دوبر کر دیں گے کہ ان کی دونوں لڑکیاں گھر سے بھاگ گئیں۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر لڑکی گھر سے غائب ہو جائے تو ضروری نہیں کہ ہر بار لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ کبھی کبھی لڑکیاں ایسی مصیبت میں بھی پھنس جاتی ہیں اور دھوکے سے اغوا ہو جاتی ہیں۔ اب امی جو پہلے ایک بیٹی کی جدائی میں رو رہی تھی، اب اپنے دونوں بیٹیوں کی جدائی میں تڑپ رہی ہوگی۔ کون ان کے آنسو پونچھتا ہوگا؟ کون میرے ماں باپ کو دلاسے دیتا ہوگا؟ رہ رہ کر مجھے اپنے ماں باپ کا خیال آ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو میرے والدین اتنے امیر تھے، نہ ان کی اتنی پہنچ تھی کہ مجھے اور ارم کو ڈھونڈ پاتے۔ جانے کس کرب سے وہ ماں باپ گزرتے ہوں گے جن کی بیٹیاں کسی کے قبضے میں ہوتی ہوں گی۔ ان کی راتوں کی نیندیں، دن کے چین سب ختم ہو جاتی ہیں۔ میں بس اپنے رب سے دعا ہی کر سکتی تھی کہ کوئی غیبی مدد بھیجے اور مجھے یہاں سے نکالے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سیدہ خاتون اندر آ گئی۔ انہیں دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ ان کا حلیہ، ان کے کپڑے سب مجھے حیران کر گئے تھے۔ یہ تو وہ والی سیدہ لگتی ہی نہیں تھی جسے ہم آج تک دیکھتے آئے تھے۔ سیدہ خاتون تو ہر وقت حجاب کیے رہتی اور ڈھیلے ڈالے سفید کپڑے پہنے رکھتی تھی، مگر اس سیدہ کو تو انتہائی چست کھلے گلے اور بغیر آستین کے کپڑے پہنے تھے اور بال کھلے ہوئے تھے اور میک اپ کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی میں پہچان گئی تھی کہ یہ سیدہ خاتون ہی ہے۔ وہ میری طرف آئی اور ہنستی ہوئی مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ اے چلاک لڑکی، ایسی کیا ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی ہو؟ تم پہلے دن سے ہی مجھے ایسے گھورتی تھی، تمہیں مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ تمہارے ذہن میں بہت سارے سوال گھوم رہے ہوں گے اور کچھ سوالوں کے جواب تو تمہیں بن مانگے ہی مل گئے ہوں گے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دوں۔
بس یہی کہنے آئی ہوں تمہیں، یہاں سے دوسرے شہر بھیجا جا رہا ہے، کوئی چالاکی کرنے کی ہرگز کوشش مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور تم چاہے جتنا چیخو چلاؤ تمہاری آواز یہاں سے باہر نہیں جائے گی۔ اتنا بول کر انہوں نے میرے ہونٹوں پر بندھا ہوا کپڑا کھول دیا اور واپس جانے لگی تو میں نے پیچھے سے انہیں آواز دی، بس ایک بات کا جواب دے دے، ارم کو بھی آپ نے اغوا کیا تھا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں۔ وہ بس اتنا کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور دروازہ پیچھے سے بند کر دیا، اور میں اپنی بے بسی اور اس عورت کی بے حسی پر رونے لگی، اور مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے، اپنا چھوٹا سا گھر شدت سے یاد آ رہا تھا جہاں ہم سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، مگر بے فکری، ہنسی مذاق اور ایک دوسرے سے بے لوث پیار ہمیں جوڑے رکھتا تھا، اور ہم اپنی اسی غربت میں خوش تھے۔ ہم نے کبھی محلوں کے خواب نہیں دیکھے تھے، کبھی زیادہ کی لالچ نہیں کی تھی، نہ پیسے کی تمنا تھی۔ ہم جس طرح کے ماحول میں رہتے تھے ہم خوش تھے، یہی ہمارا آشیانہ تھا۔ مگر سعیدہ جب سے ہمارے محلے میں آئی تھی سب گڑبڑ ہو رہا تھا۔ سب اسے شریف عورت سمجھتے تھے، اس کے گن گاتے تھے، اس سے تویز وغیرہ لیتے تھے اور دعا کرواتے تھے، اور بدلے میں سعیدہ کوئی معاوضہ نہیں لیتی تھی، اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے سب کے دل جیت لیے تھے۔ میرے والدین بھی سعیدہ کی بہت عزت کرتے تھے، مگر مجھے شروع سے ہی عورت صحیح نہیں لگی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب پھر سے کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ لوگ اندر آئے۔ 3 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت تھی، اور پیچھے سعیدہ کھڑی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی اب یہ لوگ مجھے یہاں سے لے جانے آئے تھے۔ وہ لوگ کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے، مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، افغانی یا فارسی یا پھر کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے، مجھے اس زبان کی پہچان نہیں تھی۔ میں نے سعیدہ کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ دیے، مجھے جانے دیں، میرے والدین پریشان ہوں گے، پہلے ہی وہ میری بہن کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان ہے، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میں مسلسل روتی چلی جا رہی تھی، مگر اس ظالم عورت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لڑکی چپ چاپ یہاں سے چلو، رونے چیخنے چلانے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ میرا ارادہ آج تم کو اغوا کرنے کا نہیں تھا، مگر تم نے میرے گلے میں پہنی ہوئی اس چین کو پہچان لیا۔ تم میرے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی تھی، تو میں نے آج اپنا اصل شکار چھوڑ کر تمہیں اغوا کیا۔ اب تمہاری بلائی اسی میں ہے، خاموش رہو اور یہاں سے چلو، آخر تم اپنی بہن سے بھی تو ملنا چاہو گی نا۔ مجبوراً چپ ہوگی کیونکہ میں سمجھ گئی تھی ان پر کسی کے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر یہ لوگ نرم دل ہوتے تو اتنی ساری لڑکیوں کو اغوا نہیں کرواتے۔ یہ پتھر کے لوگ تھے، ان کے سینوں میں دل نہیں تھا، ان کا ضمیر مر چکا تھا، اور پتھر دل کے لوگوں پر کسی کے آنسو رونا گر گرانا اثر نہیں کرتا تھا۔ وہ میرے چہرے پر کپڑا ڈال کر مجھے نامعلوم مقام تک لے گئے۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے جا رہی تھی، جتنی بھی قرآنی آیتیں مجھے یاد تھیں میں ان کا مسلسل ورد کرتی جا رہی تھی اور اپنے آپ پر دم کرتی جا رہی تھی۔ میرا سارا جسم لرز رہا تھا، میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھانسی کے مجرم کو جب پھانسی چڑھانے لے جاتے ہوں گے اس وقت جو اس کے حالات ہوتے ہوں گے، کچھ ویسی ہی حالت میری ہو رہی تھی۔ اب شاید ان کا منزل مقصود پہنچ گیا تھا۔ جو گاڑی رک گئی تھی مجھے 2 لوگ پکڑ کر اندر لائے اور پھر میری آنکھوں کی پٹی کھولتی تھی۔ میں ابھی صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، آنکھوں پر کپڑے کی وجہ سے میری آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ تبھی مجھے ارم کے چیخنے کی آواز آئی، آپی! میں نے دیکھا ارم میری طرف بھاگ کر آئی۔ وہ بہت دبلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ وہاں پر ارم کے علاوہ بھی بہت ساری لڑکیاں اور بھی تھیں، سب کے چہروں پر ڈر خوف کے سائے تھے۔ کچھ لڑکیاں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی، شاید بہت عرصے سے وہ یہاں قید تھیں۔ ان کے چہروں پر اپنے انجام کا ڈر تھا کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں بھی ارم سے ملی، ہم دونوں بہنیں روتی جا رہی تھی۔ ارم بولی، آپی سعیدہ خاتون اچھی عورت نہیں، اسی نے مجھے یہاں، میں سب جانتی ہوں ارم۔ میں نے ارم کی بات آدھے میں کاٹ دی۔ میں نے ایک نظر ساری لڑکیوں پر ڈالی، وہ سب مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں تھیں جو اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی تھیں، سب کے چہروں پر اداسی مایوسی تھی۔ سب سمجھ گئے تھے اب کبھی بھی وہ اپنے گھروں سے، اپنے پیاروں سے دوبارہ نہیں مل سکیں گی۔ اب جانے یہاں سے ان کو کہاں منتقل کیا جانا تھا، سب کو یہی پریشانی لاحق تھی۔ ایک ماسی جو سب کو کھانا دے کر جاتی تھی، ہم سب نے اسے بہت منت سماجت کی۔ ہم نے اسے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر وہ بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے مالکوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ ہم کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ ان لوگوں کا تعلق ایک بہت بڑے گروہ سے ہے جو ہماری لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور ان کو منہ مانگی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ یہ سن کر ہم سب لڑکیاں بالکل ہمت ہار گئی تھی، سب ایک بار پھر زاروں کی طرح رونے لگی تھی، مگر میں چپ تھی، نہیں رو رہی تھی۔ الٹا ان سب کو تسلی دے کے ہمت سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ مگر سچ یہی تھا، میں ان کو تو امید دلا رہی تھی مگر اپنا دل بہت گھبرا رہا تھا
سب لڑکیاں دعا کرنے لگی، یہاں اس قید خانے میں بیٹھی کسی غیبی مدد کی آس لگائے بیٹھی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی۔ ہم سب لڑکیوں کا تعلق زیادہ تر غریب گھرانے سے تھا۔ ہم میں سے 2 لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو بہت غریب تھیں، جو کسی جج کی بیٹیاں تھیں، اور دونوں سگی بہنیں تھیں، اور سب سے زیادہ پریشان بھی وہی 2 لڑکیاں نظر آ رہی تھی، مگر سب سے الگ تھلگ ہو کر دونوں بہنیں بیٹھی تھی۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، یا شاید اس قید خانے میں ہمارے لیے زندگی رک گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا وقت تھم گیا ہے۔ بہت سارے دن ایسے گزر گئے، اب تو یہاں پر نکلنے کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ تبھی وہ ہوا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اچانک پولیس نے چھاپا مارا اور گروہ کے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا، اور کچھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور ہم سب کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی۔ تب پتہ چلا کہ پولیس اور ان امیر ماں بیٹیوں کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا تھا۔ جج نے پولیس پر بہت زور ڈالا، اور ایجنسی والوں کے ساتھ مل کر پولیس نے خفیہ طور پر ان کا پتہ لگایا اور اس گروہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جج کی پہنچ بہت دور دور تک تھی، جس کی وجہ سے پولیس بھی اس کیس پر خاص توجہ دے رہی تھی، ورنہ ہم غریب لڑکیوں کے والدین کہاں کچھ کر سکتے تھے۔ ہم سب کو اپنے شہر لے جایا گیا، اور کچھ لڑکیوں کا تعلق دوسرے شہروں سے تھا، ان کو وہاں لے جایا گیا۔ پولیس نے ہم سب کے گھر والوں کو تھانے میں بلایا اور اپنی کامیابی کی خبریں اخبار میں چھپوائیں۔ ٹی وی پر خبریں نشر کروائی گئیں جس میں لڑکیوں کے چہرہ نہیں دکھایا گیا۔ بلا شبہ یہ پولیس والوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جس گروہ تک پہنچ گئے تھے۔ اب بھی کچھ لوگوں کو پکڑنا باقی تھا، جن میں سر فہرست سعیدہ تھی، جو فرار ہونے میں کامیاب تو ہوگی تھی، مگر پولیس سے چھپ کر روپوش ہو گئی تھی۔ اپنے والدین سے مل کر ہم دونوں بہنیں بہت دیر تک روتی رہیں۔ امی ابا کی حالت بھی ہم سے بچھڑ کر بہت خراب تھی۔ مجھے یہ سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان خطرناک لوگوں کے چنگل سے بچ نکلے ہیں۔ ساری زندگی بھی بیٹھ کر میں اس بات کا شکر مناؤں تو بھی کم ہے۔ بعد میں مجھے میرے والدین اور گھر والوں سے پتہ چلا تھا کہ میرے اغوا ہوتے ہی سعیدہ خاتون، جس کا اصل نام تو کوئی اور تھا، یہ محلہ چھوڑ کر راتوں رات فرار ہو گئی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ وہ ضرور پکڑی جائے گی، اسی ڈر سے وہ روپوش ہو گئی تھی۔ ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اب بھی بیس بدل کر کسی اور شہر میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوں گے، اور لوگوں کی غربت اور سادگی کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ انسان کتنا محتاط رہتا ہے، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے، مگر پھر بھی کسی نہ کسی جال میں پھنس جاتا ہے جسے نکلنا ممکن نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، ہر بات میں اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ کچھ واقعہ زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں جو عمر بھر کے لیے ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنی یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کہ لوگ کیسے بیس بدل کر ہمیں بیوقوف بنا جاتے ہیں، ہماری زندگی سے کھیل جاتے ہیں اور ہماری زندگی مشکل کر جاتے ہیں۔ آج اس واقعے کو بہت عرصہ گزر گیا ہے، ہم دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی ہے اور ہم اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔